چینل کے پیارے بھائیو السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ نظر جھکی ہو، شرم گاہ محفوظ ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی نفلی عبادت بتائیں جو سب عبادتوں سے افضل ہو، میں وہ والی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو مجھے نہ آپ نفلی عبادات میں سے وہ عبادت بتائیں جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رزق حلال کمایا کر اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ ان دو چیزوں پر توجہ دے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، یہ جو حکم دیا گیا نا نظریں جھکا کے رکھو، جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے بھا جاتی ہے، پھر اس کے لیے انسان کا ذہن، دل، طبیعت منصوبہ سازی کرتی ہے۔ مجھے کچھ چیز اچھی لگ گئی، کوئی پہننے کی گھڑی اچھی لگ گئی، اب وہ سب سے پہلے میری نظر نے دیکھی ہے، میری نظر اس پہ ٹکی ہے، تو اب میں کوشش کروں گا، پوچھوں گا کتنے کی ہے، پھر میں کوشش کروں گا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائے تاکہ میں حاصل کر سکوں۔ میرا سارا ذہن، میری صلاحیتیں کوشش کریں گی کہ وہ گھڑی حاصل کر لی جائے۔ ہمیں یہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ بد نظری سے بچو، اور بد نظری سے مراد صرف عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، بے ریش خوبصورت لڑکا اس ذہن میں بہت سے وسوسے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کا حکم بے ریش لڑکوں کے لیے، خوبصورت اور بغیر داڑھی کے وہ لڑکے، وہ نوجوان، ان کے لیے بھی ہمارے علماء نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی اگر کوئی شخص اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ اس کی نظر میلی ہے، تو اسی حکم کے اندر آئے گا کہ اس نے بد نظری کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس کے سدباب کے طور پر، آپ مہربانی فرمائیں جی یہ کیمرے شیمرے، یہ ویڈیوز، یہ اسی کو سارا کچھ نہ سمجھ لیں، یہ مائک چلنا چاہیے اور لائٹ آن رہنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری بات پر آپ توجہ دیں۔ دوستو، ہمیں اس کے سدباب کے طور پر چند چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا جائے، انسان کی نظر بے دریغ ادھر ادھر نہ اٹھے، وہ اپنی طبیعت میں کوئی ایسا ہیجان پیدا کرنے سے ہی بچے کہ وہ میلی چیزوں کو دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باپردہ رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے زمانے کے اندر عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں اس قدر زیادہ عروج پکڑ گئی ہیں کہ کوئی انہیں منع کیا کرے، وہ لوگ جنہوں نے منع کرنا تھا وہ خود اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ بن سور کے باہر نہ نکلے، اپنی زینت اپنے خامن کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ خواتین کو اس پر سمجھاتے اور قائل کرتے، ان کی توجہ اس بات پر دلاتے کہ تمہارا اپنی زینت کو چھپانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جدید ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو آپ تالا لگا کے اپنے گھر کو اندر سے سوتے ہیں اور سارے کباڑ آپ بند کر لیتے ہیں، تو کیا آپ قید ہو کے سوتے ہیں؟ جب آپ نے سارے تالے لگائے، میری طرف توجہ کریں جی، آپ مہربانی فرمائیں، موبائلوں پہ کم دھیان دیں، اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، مجھے رخصت ہونا ہے آپ سے۔ کیا جب آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں گھر کے اور ساری کھڑکیاں بند کرتے ہیں اور تالے لگا کے آپ چابیاں بھی چھپا لیتے ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر میں قید ہو رہے ہوتے ہیں کہ محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بول کے بتائیے۔ چلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ بولیں گے تو میرا وعدہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قید ہوتے ہیں کہ محفوظ ہوتے ہیں؟ او خدا کے بندے، قید ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا اور بات ہے۔ بس اس باریک نقطے کو سمجھ لیں کہ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ وہ گندی نظروں سے، میلے کچیلی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔
حدیث سنیے بہقی میں موجود ہے، امام بہقی فرماتے ہیں کہ لعنت اس پر جس نے بری نظر سے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں لعنت اس پر جس نے دیکھا، اور فرمایا لعنت اس پر جسے دیکھا گیا۔